تم کو بھی جو تمہارے ساتھ ہیں ان کو بھی ڈبوئے گا۔ وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، ہم نے کہا اس کے بعد بنی اسرائیل سے اسکنوا الارض لبنی اسرائیل اسکنوا الارض فاذا جاء وعد الآخرۃ جئنا بکم لفیفا، کہ بنی اسرائیل سے فرمایا اس زمین میں بسو رہو، پھر جب آخرت کا وعدہ آئے گا تو ہم تم سب کو ملا کر آپس میں لے آئیں گے، یعنی تم سب کو، بنی اسرائیل تم کو بھی اور ان فرعونیوں کو بھی، سب کو لے کے آ کے میدان محشر میں لے آئیں گے۔ اب سب برابر ہو جائیں گے۔ اب تو تم جج کی کرسی پہ بیٹھ کر 500 اس آدمی کی عمر جس کی 100 سال نہیں ہوتی ہے اس کو تم 500 سال کی سزا دے رہے ہو، اور کس جرم پر؟ ناموس رسالت کی حفاظت پر۔ یہ بھی سنا ہے نا آپ نے کہ 1000 سال کی سزا دے دی ہے، 200 سال کی سزا، 200 سال کی قید دے دی ہے، 300 سال کی قید دے دی ہے، اور تمہاری عقل گھاس چرنے چلی گئی ہے۔ اور یہی ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے جنگ لیتا ہے تو ایسی بیوقوفی کی باتیں کرتا ہے۔ اب تو تم قید میں رکھتے ہو، اب تو تم ظلم کرتے ہو، لیکن کل تم بھی ننگے پیر ننگے جسم اللہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ گے، پھر کیا دفاع کرو گے اپنا؟ پھر کیا بولو گے کہ رب یہ ختم نبوت کو ہم نے اس لیے ختم کر دیا تھا، اس لیے ختم کر دیا تھا؟ کیا بتاؤ گے ناموس رسالت پر پیرس فرانس گستاخیاں کرتا رہا، ہم نے حکمت عملی سے کام لیا؟ رب تم پہ لعنت فرماتا اور فرمائے گا اور کہے گا تمہیں جان اس لیے دی تھی، تمہاری جان، تمہارے مال، تمہاری عزت کا سودا تو میں نے کر لیا تھا جنت کے بدلے میں۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ تمہاری جانوں کو، تمہارے مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید چکا تھا، تو تم نے اپنی جانوں کی حفاظت کر لی، تم نے اپنے مالوں کی حفاظت کر لی، ٹھیک ہے لو جہنم میں جاؤ گا تم، یہ تمہارا فیصلہ ہے۔ اور جن مومنین نے قدم اٹھایا تھا، مارے کھائی تھی، جتنی طاقت تھی اتنی طاقت کے ساتھ اس کفر کے خلاف احتجاج کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا فرمائے گا۔ اور آج دیکھو افغانستان، اس نے نکال دیا فرانس کے سفارتکار کو کہ نکل جاؤ یہاں سے، تمہاری یہاں پہ کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کیا کر لیا گا اس کا؟ تو پھر اللہ فرماتا ہے ان کو لپیٹ کے لے کے آئے گا، ساتھ ملا جلا کے لے کے آئے گا، اور اس وقت پھر کہا جائے گا کہ اے کافرو، اے مردودو، اے قادیانیوں، اے دین کے دشمنوں، اے ناموس رسالت پہ خاموش رہنے والوں، اے ختم نبوت کے اندر جب تبدیلیاں کی جا رہی تھی تم خاموش ہو کے بیٹھے ہوئے تھے کہ تمہارے مفادات نہ مر جائیں، نکل جاؤ، سائڈ میں ہو جاؤ، تم ادھر ہو جاؤ، اہل جنت کو الگ کر دیا جائے، اور تمہیں الگ کر دیا جائے گا، اہل جنت کو الگ کر دیا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے بالحق انزلناہ وبالحق نزل، اور ہم نے قرآن کو حق کے ساتھ اتارا اور حق ہی کے لیے اترا، حق کے ساتھ اتارا اور حق ہی کے لیے اترا۔ تو حق کہتے ہیں ثابت شدہ چیز کو، جو ثابت ہو اس کو کہتے ہیں حق، جس کا انکار نہ کیا جا سکے۔ تو یہ قرآن مجید جو کچھ لے کر آئے وہ حق، وہ ثابت ہے، رب کے یہاں پہ ثابت ہے، ظاہر میں بھی ثابت ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت یہی قرآن بیان کرتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کو اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ عزت تو اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، مومنین کے لیے، مگر یہ منافقین، گستاخان رسول کے خلاف چپ ہو جانے والے، خاموشی اختیار کر دینے والے، اپنے ذاتی مفادات کے لیے بائیکاٹ کرنے والے، دھرنے بجانے والے، جلوس نکالنے والے، سب کچھ کرنے والے، ناموس رسالت میں خاموش ہو جانے والے ہیں۔ یہ ثابت شدہ چیز ہے، یہ ناموس رسالت، اس پہ خاموش ہو جانے والوں تم حق کا انکار کر رہے ہو۔ تو اللہ یہ فرمایا بالحق انزلناہ، تو ہم نے قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا، یہ حق کے پورا قرآن، اور جو اس کے برخلاف ہے وہ باطل ہے، اور حق ہی کے لیے اترا، یعنی حق کو نافذ کرنے کے لیے، حق کو رائج کرنے کے لیے اترا۔ اور ایک دن آئے گا انشاءاللہ اسی کا قانون چلے گا، اسی کی حکومت ہوگی، یہی چلے گا، باطل ختم ہوگا، کہ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، یہ حق آیا، باطل مٹ گیا، اور باطل مٹنے ہی کے لیے